बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब की फैमिली आज के दिन में एक मौक़िफ़ देगी और वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना सामने रखेगी कि इमरान खान साहब की आंख की सेहत के बारे में उनका क्या कहना है और उनका मुतालबा क्या है। अभी तक जो पार्टी मुतालबा कर रही है, बाकी लोग कर रहे हैं कि फैमिली की मौजूदगी में जो ज़ाती मुआलजीन हैं उनकी मौजूदगी में कोई टेस्ट किए जाएँ और इमरान खान साहब के हवाले से उनको आज़ादाना टेस्ट करने दिए जाएँ ताकि कन्फर्मेशन हो जाए कि इमरान खान साहब की सेहत कैसी है। बहरहाल अब क्योंकि पूरा निज़ाम हुकूमत कंट्रोल कर रही है तो हुकूमत ही जानती है, लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गई है कि इमरान खान साहब की आंख खराब जरूर हुई थी। दूसरी जानब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज चल रहा है वहां पे कुछ तादाद लोगों की बड़ी है स्वाबी में। कुछ और जगहों पे लोग एहतजाज करते हैं फिर चले जाते हैं, सड़क बंद करते हैं फिर खोल देते हैं, तो मुख्तलिफ जगह पे अलग अलग तरह का एहतजाज चल रहा है। फैमिली और पार्टी ये ऐसा लगता है बज़ाहिर आमने सामने आ गए और ये जो पार्लियामेंट के अंदर इनकी सारा दिन बहस होती रही है, मस्जिद के अंदर बैठ के इन्होंने मीटिंग की है, वो यही की है ना कि जनाब पार्टी को कंट्रोल कौन करेगा, फैसले कौन करेगा। तो देखें सादी बात है, जो सियासी फैसले वो सियासतदानों ने करने हैं, वो इमरान खान की फैमिली तो नहीं कर सकती। वो तो बहुत ही गैर सियासी किस्म के लोग हैं, उनको तो इतना आइडिया भी नहीं है। तो ये फैसले तो सियासतदानों ने करने हैं, जो तजर्बाकार सियासतदान है। महमूद अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, बाकी लोग हैं। इन्होंने ये बैरिस्टर गौहर है, सलमान अकरम राजा, इन लोगों ने ये फैसले करने हैं कि किस तरफ जाना है, एहतजाज कैसे होगा और सियासी फैसले क्या होंगे। लेकिन क्योंकि ये सिचुएशन बड़ी अजीब है, यहां पे इमरान खान साहब की जिंदगी का मामला आ जाता है, उनकी बिनाई का मामला आ जाता है, तो फैमिली बहुत रेलिवेंट हो जाती है और वो ओवरकम कर जाती है सारी सिचुएशन को। सारी सिचुएशन में वो बहुत आगे निकल जाते हैं। वजह यह है कि उनकी वाबस्तगी है ना बराह रास्त कानूनी नुक्ता नजर से भी। जब इलाज के बारे में बात की जाएगी तो फैमिली की बात की जाएगी, फैमिली को बुलाएं। कानून में भी फैमिली पहले है, तो यहां पे फैमिली की रेलिवेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो कंफ्यूज भी हुई, बहुत सारे प्रॉब्लम भी क्रिएट हुए। क्योंकि देखिए फैमिली तो जब बात करेगी वो यही बात करेगी हमारे भाई को निकालो जेल में से और उसका इलाज होना चाहिए, हमें हमारे भाई से मिलवाया जाए। उनकी डिमांड्स तो यही रहेंगी। अब जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी तरह पॉलिटिकल डिमांड्स होती हैं। अब देखना यह है कि इसको ये कैसे मैनेज करते हैं। अभी जो होना था वो तो चीजें हो गई हैं। आज इमरान खान साहब की फैमिली स्टेटमेंट देगी, देखते हैं उनका स्टेटमेंट क्या आता है। इमरान खान साहब की उनके बेटों से सिर्फ बातचीत करवाई गई है और देखें ना, बेटों से जब बातचीत की तो नईम हैदर पंजूता साहब हो या बाकी लोग, उन्होंने बताया कि इमरान खान ने अपने बेटों को बताया कि उनकी आंख मुतासर हुई है। ये बात तो कंफर्म है। अब जिन लोगों की वजह से आंख मुतासर हुई है उनसे तो सवाल होता रहेगा, इसका जवाब तो हमेशा मांगा जाता रहेगा, क्योंकि एक लीडर के साथ इस किस्म की हरकत हुई है। मैंने वीडियो देखी है शफीउल्लाह जान की, जैसे पुलिस उसको घसीट के मारती हुई लेकर जा रही है। यानी किसी वजीर इत्तलात को क्या ऐसे पुलिस घसीट के मारते हुए लेकर जा सकती है? सिंध का, पंजाब का, फेडरल का, फेडरेशन का, कोई भी, बलूचिस्तान का कोई भी वजीर इत्तलात आप पकड़े और पुलिस वाले ऐसे मारते हुए घसीटते हुए इसको ले जाएं, ये मनाजिर पाकिस्तान का मीडिया ववेला डाल देगा, पाकिस्तान का मीडिया शोर मचा देगा, पाकिस्तान के अंदर रोला पड़ जाएगा और पूरी दुनिया में रोला पड़ जाएगा। लेकिन शफीउल्लाह जान है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से उनका ताल्लुक है, तो फर्क ही नहीं पड़ता जो बज़ाहिर दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। मैं इसके ऊपर इसलिए बात करूंगा कि मैं इनमें एक दो चीजों का गवाह भी हूं। गंडापुर साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी की तारीफ की कि जितनी कोशिश उसने की मोहसिन नकवी ने इमरान खान को छुड़वाने की, उतनी कोशिश किसी ने भी नहीं की। ये तो जरा ज्यादा बोल गए। गंडापुर साहब की अपनी कोशिश मोहसिन नकवी से ज्यादा है और इमरान खान साहब की पार्टी में बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कोशिश की इमरान खान साहब को छुड़वाने की। मोहसिन नकवी की कोशिश यानी वो एग्जैक्ट जगह पे, वो एक्चुअली कहना ये चाह रहे हैं कि जिस जगह मोहसिन नकवी ने बात की वहां कोई नहीं कर सका। गंडापुर साहब शायद ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन इमरान खान को छुड़वाने के लिए देखें, अब ये मैं आपको बताता हूं, मेरी जब गंडापुर साहब से मुलाकात हुई, जब वो वजीर आला बने, तो उसके कुछ अरसे के बाद उन्होंने ये कहा कि मैं इमरान खान को बातचीत के जरिए से छुड़वाऊंगा। तो मैंने उन्हें कहा जी इमरान खान ने तो आपको एहतजाज का टास्क दिया कि आप अपनी कंपेन चलाएंगे, आप एहतजाज की, और आप एक तहरीक बनाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, वो आप मेरे से लिख कर ले लें, इमरान खान अगर कभी भी छूट कर आएगा तो वो ये बातचीत के जरिए छूट कर आएगा, वैसे इमरान खान नहीं छूटेगा। उन दिनों में मोहसिन नकवी साहब के साथ भी मुलाकातें हो रही थी गंडापुर साहब की, और बहुत मुमकिन है कि गंडापुर साहब को कंट्रोल करने के लिए या उन्हें दिखाने के लिए उन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने आर्मी चीफ के सामने ये बात की हो, आसिम मुनीर के सामने, कि जी इमरान खान साहब के बारे में कुछ सोचें या उन्हें छोड़ें
یا یہ معاملہ ریزالو کریں، اور اس سے گنڈاپور صاحب نے یہ تاثر لیا ہو کہ یہ بندہ عمران خان کو چھڑوا سکتا ہے، کہ عمران خان صاحب کوئی ڈیل نہیں بنا لیں گے یا کوئی ان کے ساتھ مفاہمت نہیں کر لیں گے یا کوئی رستہ نہیں نکالیں گے، کوئی اندرونی بیرونی دباؤ نہیں آئے گا، تب تک عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے چاہے کوئی بھی کہتا رہے۔ یہ گنڈاپور صاحب نے کہہ تو دیا لیکن میرے خیال میں تھوڑا زیادہ بول دیا۔ بہت سارے اور لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے جن میں گنڈاپور صاحب خود بھی شامل ہیں، شاید محسن نقوی سے زیادہ ہی انہوں نے زور لگایا ہوگا، گو کہ انہوں نے بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی کی اور لوگوں سے جھوٹ بولا انہوں نے، جس کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف بھی ہو گئے۔ اگر وہ لوگوں کے سامنے سچ رکھتے شروع سے تو شاید لوگ اتنے ان کے خلاف نہ ہوتے۔ تو سنم جاوید کے بارے میں انہوں نے بڑی عجیب و غریب بات کی ہے گنڈاپور صاحب نے، حالانکہ سنم جاوید نے سوشل میڈیا سے دشمنی لے لی تھی گنڈاپور کے لیے، لیکن بڑی انہوں نے عجیب، یعنی اخلاقیات سے نیچے جا رہی تھی وہ بات جو انہوں نے کی سنم جاوید کے بارے میں، تو نامناسب ہے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ خواتین کے بارے میں جب آپ کچھ بات کریں نا تو آپ کو الفاظ کے چناؤ میں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ یہ پہلے بھی محتاط نہیں رہتے، پہلے بھی گنڈاپور صاحب ایسے باتیں کر جاتے ہیں۔ انہوں نے مریم نواز کے بارے میں بھی اسی طرح کے ایک دو دفعہ الفاظ بول دیے تھے، بعد میں پاکستان تحریک انصاف کو شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ تو اب ایک اور بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی یہ ڈرون حملے اور جو آپریشن ہیں وہ میرے دور کے اندر نہیں ہو رہے تھے، اس دور کے اندر جو حالات ہیں وہ خراب ہیں۔ تو اس کا جواب تو جو موجودہ حکومت ہے سہیل آفریدی ان کو دینا چاہیے، اور وہ بتائیں کہ ان کے دور میں ڈرون حملے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں، وہ یہ بھی بتائیں کہ ان کے دور میں آپریشنز زیادہ کیوں ہو رہے ہیں، اور کیا انہوں نے آپریشنز کی اجازت دی ہے دوسرے طریقے سے۔ یہ اب جواب دینا پڑے گا سہیل آفریدی کو، کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کیٹیگوریکلی جو ہے وہ یہ بتایا کہ ان کی حکومت زیادہ بہتر ان معاملات میں پرفارم کر رہی تھی، اور اگر وہ اعداد و شمار گنڈاپور صاحب کے دیکھیں تو پھر ان کی بات ٹھیک لگتی ہے۔ تو اس پہ سہیل آفریدی صاحب کو ضرور رسپونڈ کرنا چاہیے۔ شیر افضل مروت صاحب آئے، وہ آ کر ملے، وہاں پہ سہیل آفریدی صاحب کو بھی ملے، باقی لوگوں کو ملے، لیکن سہیل آفریدی پھر اٹھ کے نکل گئے وہاں سے، انہیں ناگوار گزرا یہ کہاں پہ آ گیا شیر افضل مروت۔ پچھلے چند دنوں میں نظر نہیں آئے، لیکن آج وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے پہنچ گئے، اور انہوں نے آتے ہی کہہ دیا جناب کہ خیبر پختونخوا کے جو رستے ہیں وہ کھول دیے جائیں اور 5 لاکھ نوجوانوں کو راولپنڈی اسلام آباد پہنچایا جائے اور یہ بند کیا جائے۔ تو وہ ایک نیا مشن لے کر آ گئے تھے۔ پارلیمنٹ کے باہر سے جو بندے گرفتار کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے، ان میں 2 MNAs اور 4 MPs کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور جو مقدمات ان پہ درج کیے گئے ہیں ذرا ان کی نوعیت آپ چیک کریں۔ جو MNAs ہیں اور MPs ہیں ان کے پاس اقدام قتل کے، دہشت گردی کے اور پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کے، یعنی ریڈ زون میں فائرنگ ہو گئی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، ہنگامہ آرائی، پولیس اہلکاروں پر فائرنگ، اسلحہ چھین لیا، سنگین نتائج کی دھمکیاں، اقدام قتل، دہشت گردی۔ او بھائی یہ کون سے واقعات ہو گئے اسلام آباد میں جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ ریڈ زون کے اندر فائرنگ ہو جاتی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے بیوقوف ہیں، مقدمہ بناتے ہوئے بھی نہیں سوچتے، وہ بنی بنائی تحریریں پڑھی ہیں پکڑ کے بندوں کے نام ڈال دیتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو MNA شفقت ایوان ہے، پتہ چلا جی وہ بھی اس کے اندر ہے، MNA عمر اسلم وہ بھی اس کے اندر ہے، اور کچھ MPs ہیں جن میں رفت شاہ، سرفراز ڈوگر، ملک اسد اور طیب راشد، یہ 6 لوگ گرفتار ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے اوپر جناب مقدمات ڈال دیے گئے ہیں۔ اب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی نا ایک بڑی عجیب سچویشن بن گئی ہے۔ ایک تو دیکھیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ احتجاج جس طرح کا کر رہے ہیں وہ احتجاج میں گنا ہی نہیں جاتا، یعنی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اور کہہ رہے ہیں جی ہمارا دھرنا ہے۔ اب اس طرح کا دھرنا تو ہم نے پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں نہیں دیکھا۔ ادھر خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر جو دھرنا تھا وہ پہلے ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی سمجھ سے باہر ہے کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ پارلیمنٹ لاجد والوں کی کوئی خبر آ ہی نہیں رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ پھر یہاں پارلیمنٹ سے نکل کے جاتے ہیں 2 لوگ، جا کے ڈاکٹروں سے مل کے بریفنگ لے کے واپس بھی آ جاتے ہیں اور ان کو روٹی نہیں ملتی۔ یہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں جن سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں حکومت جس کو چاہتی ہے وہ کہتی ہے آؤ جی آپ کو ملواتے ہیں۔ اب وہ یہی سمجھے ہوں گے عمران خان سے ملوا رہے ہیں، وہ لے کر چلے گئے، ڈاکٹروں سے ملوا کے ان کو واپس لے آئے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نا اس سچویشن میں پھنس گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، پنجاب میں بھی نکل رہے ہیں، تو لوگ خود نکل رہے ہیں، لیڈر لیس نکل رہے ہیں، اور لیڈرشپ جو ہے وہ باقاعدہ لوگوں کو کال کر کے ایز سچ بلا نہیں رہی کہ تم لوگ آؤ یہاں پہنچو، یا لوگ خود لے کر نہیں آ رہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر انہوں نے 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ بندہ اکٹھا کر دیا نا سوابی میں، تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ چلو اسلام آباد، پھر وہ کراؤڈ کنٹرول نہیں ہوگا، اور ابھی کوئی ایسا لیڈر بھی نہیں ہے جو اس کراؤڈ کو کنٹرول کرے۔ اور گراؤنڈ کے اوپر سچی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تیاری نہیں ہے۔ دیکھیں میں بار بار یہ کہتا ہوں، بڑی سپورٹ ہے
بڑی سپورٹ ہے. یہ 2/3 اکثریت کے ساتھ ابھی آپ الیکشن کروائیں, عمران خان ناکوں چنے چبوا دے گا ساروں کو. یہ الیکشن جیت جائے گا بڑے آرام سے, سب کو پتا ہے, عاصم منیر صاحب بھی جانتے ہیں. سپورٹ بہت زیادہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, لیکن گراؤنڈ کے اوپر تیاریاں, جو تنظیمی تیاریاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہیں. اگر آپ نے ایک تحریک چلانی ہے, ایک لانگ مارچ کرنا ہے, ایک دھرنا دینا ہے, آپ کو اس کے لیے لاجسٹکس چاہیے ہوتے ہیں. آپ اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں, آپ کنٹینر بناتے ہیں, کارکنوں کو تیار کرتے ہیں, کارکنوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہاں کہاں سے کون کون بندہ لوگوں کو لے کر آئے گا, کس طریقے سے ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی انقلاب ہی آ جائے پاکستان میں, پورا پاکستان باہر نکل آئے اور پورا پاکستان معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لے, پھر تو 2-4 دن کی گیم ہے, پھر تو معاملہ بالکل الٹ جائے گا. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ آپ کو بڑا احتجاج کرنا پڑتا ہے, تو میں یہ صاف بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی تیاری نہیں ہے. اگر گزشتہ چند مہینوں میں یہ ریلیاں کی گئی ہیں, جلسے جلوس کیے گئے ہیں, ان کی جگہ پہ اگر گراؤنڈ پہ پراپر تیاری کی جاتی, جس کو عمران خان صاحب نے کہا تھا اسٹریٹ موومنٹ, اگر اس کی تنظیمی سطح کے اوپر تیاری کی جاتی, نوجوانوں کو پتا ہوتا, ان سب کے پاس ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور وہ سارے جڑے ہوتے ہیں آپس میں رابطے میں, تو یہ زیادہ بہتر بارگیننگ پوزیشن میں ہوتے. لیکن گراؤنڈ پہ تیاری نہیں ہے. مقبولیت بہت ہے, عوام کے اندر پذیرائی بہت ہے, عوام جو ہے وہ لایا عمل بھی مانگتی ہے, لیکن دیکھیں آپ ایک ہجوم کو لے کر نہیں چل سکتے, آپ نے باقاعدہ آرگنائز طریقے سے جانا ہوتا ہے, اس کی تیاری نہیں ہے. بہرحال میرے خیال میں تیاری نہیں ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف کی گراؤنڈ کے اوپر, وہ دکھائی نہیں دی تیاری. تو اگر وہ تیاری کرنے میں اپنا ٹائم لگاتے پچھلے چند مہینے, تو آج پوزیشن کچھ اور ہوتی. انہیں باقاعدہ تیاری کرنی پڑے گی گراؤنڈ کے اوپر, ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر, تو اس کے بعد وہ چیلنج کر پائیں گے اس نظام کو, ادروائز وہ نہیں کر پائیں گے. دیکھیں نا ابھی جو سوابی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تعداد بے شک بڑھ رہی ہے, لیکن وہ کسی لمحے بھی 10,000 لوگ وہاں اکٹھے نہیں ہوئے, ایک لمحے کے لیے بھی